آپ میرے حق میں دعا فرماؤ۔ اس اللہ والے نے کہا چلو تم میرے راز کو فاش کر دیا، میرے ذکر کو تو نے دیکھ لیا اور اپنے لیے دعاؤں کے لیے کہہ رہا ہے آجا مسافر میں۔ یا حبیب اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نیک بندے، اس کے برگزیدہ بندے، اس کی تابعداری کرنے والے بندے، زمانے کے حوادثات اور تھپیڑوں سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کرنے والے بندے حقیقت میں بندے کہلانے کے یہی لوگ حقدار ہیں۔ ہماری اور آپ کی یہ سخت غلطی ہے کہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہیں۔ بندہ بننا بڑا مشکل کام ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک علاقے کے اندر مسجد کا خادم، مسجد کا جھاڑو دینے والا، صفائی کرنے والا، اس زمانے میں لائٹیں کہاں تھی، مسجد کے اندر پانی بھرنے والا، وضو کا انتظام کرنے والا ایک مسجد کا خادم تھا۔ اس مسجد کے اندر ایک مسافر آ گیا اور اس نے کہا کہ مسافر سے کہ جناب میں آپ کے کھانے کا انتظام کروں گا، آپ جائیں نا۔ مغرب کے بعد اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا، لیکن کہا کہ رات میں عشاء کے بعد یہاں کسی کے رکنے کے لیے جگہ نہیں ہے مسجد میں۔ وہ مسافر سوچنے لگا یہ بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے، نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، اللہ والا معلوم ہوتا ہے، چہرہ نورانی ہے، بغیر کہے اس نے میری خدمت کی ہے، مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا، آخر وجہ کیا ہے کہ رات میں ٹھہرنے سے منع کر رہا ہے؟ نہ آدمی یہ تکبر کرنے والا ہے، نہ گھمنڈ کرنے والا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ رات میں کہا کہ اس مسجد میں ٹھہرنے کے لیے کسی کے لیے جگہ نہیں؟ وہ مسافر بھی بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں رات میں کرتا کیا ہے، آخر مسجد میں رکنے سے منع مجھے کیوں کیا؟ وہ مسافر کا بیان ہے کہ میں کچھ دور جا کے ٹھہر گیا، رات کا کچھ پہر کچھ حصہ گزرنے کے بعد میں قریب آیا مسجد کے، اور مسجد کی کھڑکیوں سے جھانک کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ اللہ کے گھر کا خادم، جھاڑو دینے والا، صفائی کرنے والا مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مصلی پر بیٹھا ہوا اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، اور جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے تو فرش زمین سے لے کر عرش کی بلندیوں تک فضا میں نور ہی نور بکھر جایا کرتا ہے۔ رات بھر وہ دیکھتا رہا، صبح کا وقت ہوا، اس اللہ کے گھر کے خادم نے اذان پڑھ دیا، مسجد کے دروازے کھل گئے، نمازی آنے لگے، وہ مسافر بھی آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے نماز فجر پڑھی۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو اس اللہ والے کا اس نے دامن پکڑ لیا جس نے رات میں یہ باتیں دیکھی تھی کہ یہ تو ایسی معلوم ہوا، لیکن یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، یہ رات بھر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، اور اللہ نے اس کے ضرب میں وہ کمال رکھا ہے کہ فرش زمین تک، عرش کی بلندیوں تک فضا میں نور ہی نور بکھر جاتا ہے۔ اس نے کہا آپ نے تو بہت کوشش کیا کہ رات میں میں یہاں نہیں رکوں، لیکن میں بھی سمجھدار نکلا، میں گیا نہیں، دیکھ لیا میں نے، لہذا آپ میرے لیے دعا کرو، آپ میرے حق میں دعا فرماؤ۔ اس اللہ والے نے کہا چلو تم میرے راز کو فاش کر دیا، میرے ذکر کو تو نے دیکھ لیا اور اپنے لیے دعاؤں کے لیے کہہ رہا ہے آجا مسافر میں تیرے لیے دعا کر دوں، جا پروردگار عالم تجھے انسان بنائے۔ کیا دعا کیا؟ اللہ تجھے انسان بنائے۔ مسافر ناراض ہو گیا، یہ کون سی دعا کی آپ نے؟ میں جانور نظر آ رہا ہوں آپ کو؟ میں تو اللہ نے مجھے پہلے ہی سے انسان بنا دیا ہے، میرے بال بچوں کے لیے دعا نہیں کی، میرے کاروبار میں برکت کے لیے دعا نہیں کی، میرے ترقی کے لیے دعا نہیں کی، یہ بھی کوئی میرے مطلب کی دعا ہے کہ اللہ تجھے انسان بنائے؟ اللہ نے تو مجھے پہلے ہی سے انسان بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ شاید اس کو میرے دعا کی قدر سمجھ میں نہیں آئی، جبھی یہ منہ بگاڑ رہا ہے، کیا ایسا کرنا ادھر قریب آنا۔ وہ قریب آیا، اللہ والے نے اپنا امامہ اتار کر کے اس کے سر پر ڈال دیا،
اور کہا کہ مارکیٹ میں دیکھنا، تھوڑا سا نظر مارنا، ادھر ادھر جھانک کر کے دیکھنا۔ وہ کیا دیکھا کہ کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی بیل کی شکل میں، کوئی بھینس کی شکل میں، کوئی دوسرے جانور کی شکل میں، کوئی انسان نظر ہی نہیں آیا اس کو، آگے سے پیچھے تک سب سارے جانور ہی نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ ذرا اپنے آپ کو بھی تو دیکھوں میں کیا نظر آ رہا ہوں۔ تو اپنے آپ کو جب دیکھا تو گدھ نظر آیا۔ گدھ جانتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے جو مردار کھاتا ہے، گدھ نظر آیا۔ تب اس کو اللہ والے کی دعا کی قدر سمجھ میں آئی کہ انہوں نے جو دعا کی ہے صحیح دعا کی ہے۔ اب سارے لوگ جمعہ میں آئے ہیں، نماز کے لیے آئے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، آپ سارے بیٹھے سوچ رہے ہوگے یہ کون سی تقریر کی آپ نے کہ اس کو گدھ نظر آیا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں